جب ہم کسی چیز کی تمنا پالتے ہیں ایک مخصوص مدت ہمیں اس کی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، دعا بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اس کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑے ہم کر گزرتے ہیں، لیکن جب وہ خواہش ہمیں حاصل ہوتی ہے تو ہمیں ایک بڑا عجیب سا احساس ہوتا ہے. ہمیں ایسا سمجھ آتا ہے، ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ اس خواہش کا جو چارم تھا، جو اس خواہش کی فینٹیسی تھی، اس خواہش کا حصول ویسا نہیں ہے. فار ایگزامپل، کسی انسان سے محبت ہو جانے کے بعد، کسی عورت کو مرد سے اور مرد کو عورت سے محبت ہو جانے کے بعد، اس انسان کو پانے کی جو تمنا ہے، جو تڑپ ہے، وہ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی. اور اگر کسی طور یہ تمنا پوری ہو جائے تو ایک مخصوص مدت جو کہ سینسٹیو ذہنوں کے لیے، اذہان کے لیے، سمجھنے اور سوچنے والے لوگوں کے لیے بہت تھوڑی بھی ہو سکتی ہے، ان کے لیے ایک بڑا عجیب احساس لے کے آتی ہے کہ یہ وہ انسان نہیں تھا، یہ ویسا انسان نہیں تھا جس کی تمنا ہم کر رہے تھے. پھر ایک اور چکر شروع ہوتا ہے کہ جیسے ہی کسی تمنا کا حصول ہم تک پہنچتا ہے، اس کی طلب پھیکی پڑ جاتی ہے اور وہ نارم میں داخل ہو جاتی ہے. اٹ بیکمز آور نیو نارم ایکچولی. ہمیں اس کی عادت ہو جایا کرتی ہے بہت تیزی کے ساتھ. کل جو بہت خاص تھا آج بہت عام ہو جائے گا. تو جب خاص عام میں ڈھلتا ہے تو ڈپریشن آتا ہے. اور اسی طرح سے ہم اس چکر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بجائے اگلی خواہش کو چیز کرنے کے پیچھے لپکتے ہیں. اور ہر انسان اپنی زندگی میں بہت سی خواہشات کو، بہت سی ڈیزائرز کو چیز کر رہا ہوتا ہے، ان کا تعاقب کر رہا ہوتا ہے. سورہ نجم کی 24ویں آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسان کو وہ سب کچھ میسر ہے جس کی اس نے آرزو پالی. اور آبویسلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی تمناؤں تک پہنچنے میں اکثر ناکام ہی رہ جایا کرتے ہیں، اور جو تمنائیں ہم پا لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو آرزویں ہماری پوری ہو جاتی ہیں، ان کی حیت اور ان کی کیفیت اور ان کا ہمارے تک پہنچنے کے بعد جو انداز ہے اور ہماری زندگیوں میں ان کا جو امپیکٹ ہے، وہ بالکل ویسا نہیں ہوتا جس امید کے ساتھ ہم ان کو چیز کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تعاقب کر رہے ہوتے ہیں. دونوں صورتحال میں ڈپریشن آتا ہے. کسی کو کم آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے. یہاں تک تو سروائیو کیا جا سکتا ہے. مسئلہ یہ پڑتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے آدمی اٹیچمنٹس کا شکار ہونے لگتا ہے. اٹیچمنٹ سے میری مراد کسی بھی شے سے، کسی بھی انسان سے، کسی بھی مقصد سے وابستہ ہو جانا ہے، اس کے ساتھ جڑ جانا ہے اور اس کو اپنی زندگی کا مطمع نظر جان لینا ہے. جب انسان کسی شے پر، کسی بھی دوسرے انسان پر، کسی بھی اپنی ڈیزائر پر ٹائم انویسٹمنٹ کرنا شروع کرتا ہے، یعنی کہ اس پر سٹرگل کرنا شروع کرتا ہے، اس کو اس خواہش کے ساتھ، وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، انسان ہو سکتا ہے، گاڑی ہو سکتی ہے، پیشہ ہو سکتا ہے، کوئی زندگی کا بڑا مقصد ہوتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کو اس خواہش کے ساتھ اٹیچمنٹ ہونے لگتی ہے، ذہنی اور جذباتی وابستگی ہونے لگتی ہے، کیونکہ اس کے روز و شب اس کی فکر میں گزر رہے ہوتے ہیں، اور ذہن ہمیشہ اسی کے بارے میں سوچتا ہے جس کے خیال سے وہ زیر بار ہوتا ہے، جس خیال کے وہ زیر اثر ہوتا ہے. اب یہ جو اٹیچمنٹس ہیں، یہ ایک دوہری مصیبت کے طور پہ سامنے آتی ہیں کہ ایک تو ہم خواہشات کو چیز کر رہے ہیں، اور دوسرا ان خواہشات کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. جب ہم اس پروسیجر سے گزرتے ہیں اور ہماری عمر بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں ایک بہت بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو تنہائی کہتے ہیں، لونلینس. تنہائی کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ بڑی لاجیکل اور بڑی ریشنل ہے، منطقی ہے. جب انسان اپنی ساری زندگی اپنی خواہشات کا تعاقب کرنے میں لگائے گا، اپنی ساری ذہنی توانائی، اپنے سارے جذبات کو، اپنے دن رات کو حیات الدنیا کو سنوارنے کے لیے اور دنیاوی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت لگائے گا، تو وہ تنہا ہوتا چلا جائے گا. انسان اس بات کو سمجھنے میں ناکام رہ جاتا ہے کہ وہ خواہشات کا جتنا مرضی تعاقب کر لے، وہ
کتنا بھی اٹیچ کیوں نہ ہو جائے کسی دنیاوی چیز سے، کسی رشتے ناطے سے، کچھ بھی کر لے، اس کو اس دنیا میں سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انسان کی سائیکی، اس کی نفسیات میں اللہ تعالیٰ نے تنہائی رکھی ہے۔ انسان اپنے پیدا ہونے سے لے کر اپنی موت تک اکیلا جیے گا۔ یہ ایک ڈیوائن ڈیسیژن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اب ساری زندگی آدمی دوست بناتا ہے، رشتوں ناتوں میں پناہ لیتا ہے، بچوں میں، بیوی میں پناہ لیتا ہے، اپنے کاروباری کولیگز کے ساتھ پناہ لیتا ہے، اپنے ہم خیال لوگوں میں پناہ لیتا ہے، لیکن اگر وہ سوچنے سمجھنے والا ہے، عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، تو وہ 35-40 سال کی عمر تک اسے اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کر لے، وہ کبھی بھی اپنے جذبات، اپنے خیالات لوگوں تک نہ تو پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں اس پر قائل کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس اپنی فیلنگز کو، اپنے ایموشنز کو، اپنی تھاٹس کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے جو واحد ٹول دستیاب ہے وہ لفظ ہے۔ ہم بولتے ہیں، اور جب ہم بولتے ہیں، میں نے اپنی کتاب میں اس پر مفصل بحث کی ہے کہ فار ایگزامپل آپ گلاب کا ایک پھول ہے، اس کی خوشبو سونگھ رہے ہیں، آپ کسی کو یہ نہیں سمجھا سکتے کہ وہ خوشبو کیسی ہے۔ آپ غم محسوس کر رہے ہیں، آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ آپ کے اندر سے کیفیات کیا ہیں۔ جذبہ کبھی بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب ہم اپنے جذبات کو بیان کرتے ہیں تو انہیں مسخ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی انٹرپریٹیشن کے لیے ہمارے پاس اپنے اپنے مزاجوں، اپنے اپنے علم کے بموجب الفاظ موجود ہوا کرتے ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ہر وقت اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی کلیریفیکیشنز میں مصروف ہوتے ہیں، اپنی انٹرپریٹیشنز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم ہر وقت، ہر لمحہ لوگوں کو اپنے بارے میں بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کیسا محسوس ہو رہا ہے، ہم کیا جانتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے رشتے ناتوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو ایگزاسٹ کر رہے ہیں۔ بیوی اپنے خاوند کو ایگزاسٹ کر رہی ہے، خاوند اپنی بیوی کو ایگزاسٹ کر رہا ہے، ماں اپنے بچے کو ایگزاسٹ کر رہی ہے، بچہ اپنی ماں کو ایگزاسٹ کر رہا ہے، ٹیچر سٹوڈنٹ کو ایگزاسٹ کر رہا ہے، سٹوڈنٹ ٹیچر کو ایگزاسٹ کر رہا ہے۔ تھکا رہے ہیں ہم ایک دوسرے کو ہر وقت، ہر لمحہ، بول بول کے، باتیں کر کر کے، اپنے مسائل دوسروں سے بیان کر کے، اور دوسروں کو بولنے پہ مجبور کر کے، اور ان کے بولنے کے بعد خود اپنے آپ کو جواب میں صفائیاں دینے، وضاحتیں دینے اور اپنا بیان دینے میں مجبور کر کے ہم ایک دوسرے کو ہر لمحہ تھکا رہے ہیں۔ اور یہ ایک کانفلکٹ ہے، یہ اتنا کمپلیکس ہے کہ اس پر میں کئی گھنٹے بات کر سکتا ہوں۔ اگر کوئی سوچنے والا، سمجھنے والا، عقل رکھنے والا اس دلدل میں پھنسنے کے بعد، دھنسنے کے بعد غور کرتا ہے تو اسے ایک بات بڑی صاف دکھائی دیتی ہے کہ میں کسی بھی صورت اپنی تنہائی کو دور نہیں کر سکتا۔ تنہائی کو دور اس لیے نہیں کر سکتا کہ جتنا بھی آپ کسی کو اپنے بارے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کسی دوسرے کو، صورتحال اور پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ باتیں چھوڑیے، یہ عورت مرد کی محبت اور دوستی ناطے، یہ زندگی کی خوبصورتیاں ہیں۔ میں جب بھی بات کر رہا ہوتا ہوں کسی سبجیکٹ پر، کسی انسٹنکٹ پر، نفس کے کسی ایکشن پر، تو میرا اس سے صرف ایک مقصد ہوتا ہے، میرا مقصد اس کی ریئلٹی کو دیکھنا ہوتا ہے۔ میں بھی انہی معاملات میں زندہ ہوں جن معاملات میں آپ زندہ ہیں۔ ایک باریک فرق ضرور پڑتا ہے کہ ڈیمیج کس کو کتنا آتا ہے۔ پہلے بار بار عرض کر چکا کہ صبر علم کے ساتھ ہوتا ہے۔